رسوله الكريم أبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما رب يسر ولا توسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قال اللہ تعالی فی قرآن المجید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اچھا، ہم ایسے کوشچن آنسر جیسے وہ باتیں جیسے ہوتی ہیں نا، دیکھیں ہمارا کوئی بیان نہیں ہوگا، جیسے باتیں ہوتی ہیں نارمل ویسے ہم کریں گے. آپ سب لوگ ہمیں بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس کا اس کی تعلیم حاصل کرنے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے ایک ورڈ؟ جیسے بایوگرافی ہوتی ہے نا، کسی بھی انسان کی بایوگرافی ہم دیکھتے ہیں، سیلیبریٹیز کی بایوگرافیز ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی کو کیا کہا جاتا ہے؟ سیرت کہا جاتا ہے، سیرت کہا جاتا ہے نا، سیرت. سیرت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. اچھا، کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا کیوں اللہ رب العزت نے عبادت بنا دیا؟ اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں، کہ زندگی میں کیا ہوتا ہے، انسان شادی کر رہا ہے، نکاح کر رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، چل رہا ہے، اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، وہ ساری چیزیں ہمیں کیوں کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب تم سیکھو؟ کیوں کہا گیا؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ کیوں پڑھنا ضروری ہے سیرت کو؟ ہاں جی بتائیں. تاکہ ان کے نقش قدم پر چل سکیں اور ہم ان کے امتی ہیں. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ لوگوں نے سنا کہا اس لیے کیونکہ اللہ رب العزت نے کہا اس لیے. ویری گڈ. اور بالکل ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو ان کے ہی مطلب ان کو کاپی کریں گے، ان کو ان کے نقش قدم پر چلیں گے، رائٹ. اور بہت اہم چیز جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ لوگوں نے سنی، وہ پوائنٹ آپ لوگ نہیں بول پا رہے. سارے پوائنٹ صحیح ہیں. بہت اہم چیز ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور سب سے اہم چیز ابھی سنا تھا آپ لوگوں نے تھوڑی دیر پہلے کہ جب ہم قبر میں ہوں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے سامنے کھڑا کیا جائے گا، رائٹ. تو ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جب ہم ان کے بارے میں جانیں گے ہی نہیں تو؟ بالکل ہے نا، کیونکہ جب تک ہم، ہاں بالکل، یہ انسان کی کیا ہوتی ہے. بالکل ہر انسان جس سے محبت کرتا ہے نا تو اس کے ہر چیز کو جاننا چاہتا ہے. وہ اٹھتا کیسے ہے، بیٹھتا کیسے ہے، اس کا کھانا مجھے پسند ہے، اس کا پینا مجھے پسند ہے، اس کی یہ ادا اچھی ہے، وہ اس طرح سے غصہ ہوتا ہے، وہ اس طرح سے مسکراتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں، ہے نا. جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی ہر ادا کیا ہوتی ہے؟ نرالی ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے نا تو پھر وہ اس کے حق میں اندھا بہرا گونگا ہو جاتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کو عیب دکھائی نہیں دیتے، وہ بھی تو عیب نہیں دکھائی دیتے. اور جہاں عیب ہو ہی نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیسی ہے جہاں عیب ہی نہیں ہے. تو سوچیں کہ جس ذات میں عیب ہی نہیں ہے تو ان کے بارے میں پڑھنا، ان کے بارے میں جاننا، ان سے محبت کرنا کس بلندی پر ہمیں پہنچا سکتا ہے نا. اللہ رب العزت نے بالکل رب سے ملاقات کروا سکتا ہے. اللہ رب العزت نے جب ساری خلقت پیدا کی، چرندے پرندے مطلب ہر چیز پیدا کی نا، فرشتے جن انسان سب کچھ پیدا کیا. جب اللہ رب العزت نے یہ ساری خلقتیں پیدا کر دی، اس میں سے بنی آدم کو چنا. کس کو؟ انسانوں کو چنا. بنی آدم یعنی آدم کی اولاد کو، یعنی انسانوں کو چنا. پھر ان انسانوں میں سے سب سے جو بہترین انسان تھے وہ 1,24,000 انبیاء تھے. ان کو چن لیا کہ یہ 1,24,000 انبیاء کیسے ہیں؟
یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، خیر کا پیغام لے کر آتے ہیں۔ پھر ان 1,24,000 انبیاء میں سے اللہ رب العزت نے کم و بیش 300 سے کچھ اوپر، 313 کہیں روایتوں میں آتا ہے، رسول بنائے۔ اب رسول اور نبی میں بھی فرق ہوتا ہے، ہم جنرلی کیسے یوز کرتے ہیں رسول یا نبی؟ نبی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو نبا دینے والا، خبر دینا، نبا کا مطلب ہوتا ہے خبر دینا۔ ہم پڑھتے ہیں نا سورہ نبا، سورہ نبا کون سے پارے میں؟ آخری پارے میں ہے بھائی، اما پارے میں، ہماری شروعات ہی اس سے ہوتی ہے نا ہم جب پڑھتے ہیں تو سورہ نبا کی، نبا جو پہلی سورہ ہے 30ویں پارے کی پہلی سورہ اما پارا کی، تو نبا کا مطلب ہوتا ہے خبر، اور نبی کا مطلب ہوتا ہے خبر دینے والا۔ تو نبی جو ہوں گے وہ خبر دینے والے، کیا خبر دینے والے؟ جو اللہ رب العزت نے عطا کی وہ پروفیٹس ہیں، ہے نا نبی۔ اور میسنجرز کون ہوتے ہیں؟ جن کو اللہ نے نئی شریعتیں عطا کی۔ اب جیسے موسیٰ علیہ السلام کو نئی شریعت عطا کی ہے نا، ان کی شریعت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چلنے کا طریقہ، ہے نا، دا وے آف لائف، زندگی جینے کا طریقہ، اس کو کہا جاتا ہے شریعت۔ تو کم و بیش 313 انبیاء جو 1,24,000 تھے، اس میں سے کتنے؟ 313 چن لیے، رسول بنا دیا ان کو، میسنجرز بنا دیا۔ اب ان 313 میں سے اللہ نے 5 نبیوں کو چنا، 5 رسولوں کو چنا، جو بہت اللہ نے ان کو بہت پسند کیا۔ اور وہ کرونالوجیکلی اگر دیکھیں تو وہ کون ہے؟ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ان 5 میں سے بھی اللہ رب العزت نے 2 نبیوں کو چنا اور ان کو خلیل بنا لیا۔ خلیل کسے کہا جاتا ہے؟ دوست کو۔ اللہ رب العزت نے 2 لوگوں کو اپنا خلیل بنایا، خلیل دوست بنایا، ابراہیم علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ان دونوں میں سے بھی اللہ نے ایک حبیب چنا، ایک جس سے محبت، حب، پتہ ہے آپ کو کس کو کہتے ہیں؟ حب، عربی زبان میں حب کا مطلب ہوتا ہے دانا، جو ہم بیج بوتے ہیں نا، دانا، اس کو کہا جاتا ہے۔ اب آپ کو سب کو پتا ہے کہ جب ہم ایک بیج بوتے ہیں تو کیا اس سے ایک ہی بیج اگتا ہے؟ کتنے شاخیں نکلتی ہیں، کتنے درخت بنتے ہیں؟ وہ ایک درخت سے 10 درخت اور بنیں گے، ان 10 سے اور 100 بنیں گے، اور 100 سے اور ہزاروں بنیں گے۔ تو وہ دانا، ایک سنگل دانے کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ بڑھتی جا رہی ہے، اس کی طاقت۔ خلد کا مطلب ہوتا ہے خول لام لام، خلیل کا مطلب ہوتا ہے ایسی محبت جو لمیٹڈ ہے، ایک لمٹ پہ رک جائے۔ اور حب کا مطلب ایسی محبت جو بڑھتی چلی جائے، کبھی ختم نہ ہو۔ تو اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حبیب بنایا اور ایسی محبت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام بشر میں سے خیر البشر، خیر الخلق اللہ بنا دیا، یعنی تمام خلقتوں میں سب سے افضل جو شخصیت ہے وہ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے کچھ پہلو کو واقعات کے ذریعے سے، کیونکہ ہم لوگوں کو سب کو بچپن سے ہی نا نانی دادی سٹوریز میں لگا دیتی ہیں، کیا بچے کو سٹوری سننا بہت پسند ہوتا ہے، تو ہم سٹوری کے ذریعے سے ہی باتیں کریں گے، کیونکہ بچے بھی ہیں نا یہاں پر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی بچوں کی کوئی الگ محفل نہیں کی، جو بڑے ہوتے تھے اپنے بچوں کو ساتھ لے کر آتے تھے، اور وہ اسی محفل میں بچے بھی ہوتے تھے، بڑے بھی ہوتے تھے، اور سارے لوگ ایک ساتھ درس لیتے تھے۔ تو سب کو شامل ہونا چاہیے، رائٹ؟ تو چلے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ پہلو ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حسین، کتنے جمیل، اور کتنی مطلب بلندی، مطلب ہم بیان نہیں کر سکتے اس لیول کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تھی؟ ہینڈسمنس، خوبصورتی تھی۔ اب ہم اس کو بھی ایک واقعے کے ذریعے سے بتاتے ہیں کہ کتنے جمیل تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جب مشرکان مکہ والوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تنگ کیا ہے نا، تو اللہ رب العزت نے کیا حکم دیا؟ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جاؤ، ہجرت کر لو، ہے نا۔ تو سارے صحابہ اکرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بھیج دیا کہ جاؤ آپ لوگ ہجرت کر لو مکہ سے مدینہ کی جانب۔ سب لوگ مدینہ چلے۔ اینڈ میں کون بچتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق، جو جان نثار صحابی ہیں، اور کہا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی سنت نہیں ہے
جو حضرت ابو بکر صدیق نے ترک کی ہو، حتیٰ کہ عمر بھی 63 سال تک، ان کو بھی 63 سال نہیں، اتنی زبردست ان کی مطلب پیروی کیا حضرت ابو بکر صدیق نے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے نکلے، مدینہ کی جانب سفر کر رہے ہیں، اور ایک شخص ہے ان کے جو کمپینین ہے، جو راستہ بتانے والا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ عمرو بن فہیرہ۔ عمرو بن فہیرہ ساتھ میں، تو کتنے لوگ ہو گئے؟ 3 لوگ ہو گئے، ایک راستہ بتانے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں سب کو پتا ہے نا، کون ہے وہ؟ صحابی ہیں اور پہلے خلیفہ ہے نا، دا فرسٹ کیلف۔ اچھا، اب یہ تینوں جا رہے ہیں راستے میں، اب تھکان محسوس ہو رہی ہے، اور راستے میں صحرا پڑا، اور صحرا مطلب پتا ہے نا، ڈیزرٹ، ریت والا ریگستان۔ تو اس ریگستان میں ایک بڑا سا ڈیرا دکھائی دیا، ٹھیک ہے، اور پیچھا کون کر رہا ہے؟ مکہ والے قریش جو کافر ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کر رہے ہیں کہ ہم کیا کر دیں، ان کو راستے میں ہی قتل کر دیں تاکہ یہ اسلام آگے بڑھے ہی نہیں۔ اب یہاں سے یہ تینوں صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دونوں صحابی نکلے۔ اب وہ رستے میں ڈیرا ملا، اب وہ ڈیرا ایسا تھا کہ بالکل کیسی جگہ پہ؟ ریگستان والی جگہ پہ، اور آپ کو پتا ہے کہ ریگستان والی جگہ پر کیا ہوتا ہے؟ نہ پانی ہوتا ہے، نہ دانا ہوتا ہے، نہ کھانا ہوتا ہے، اور اس وقت مطلب کیا ہوا تھا؟ ڈراپ، سوکھا پڑ گیا تھا، بنجر زمین پڑی ہوئی تھی۔ تو وہ جو عورت وہاں رہتی تھی ڈیرے میں، ان کا نام ہے معبد، ان کے ہسبینڈ جو تھے وہ بکریاں چرانے کے لیے گئے ہوئے تھے، اور ان کے پاس بکری ایک بہت کمزور لاغر، بہت فرجائل، بہت ویک سی ایک بکری گھر میں تھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچتے ہیں، کہتے کہ ہماری کچھ مدد کر دو۔ کہا کیا مدد کرے؟ کہا کچھ کھانے پینے کو دے دو، کیونکہ ہم بہت لمبا طویل سفر کر کے آ رہے ہیں، اراؤنڈ 450 کلومیٹر کا سفر پیدل طے کرنا ہے۔ ہم فلائٹ سے سفر طے کرتے ہیں، اس میں کیا ہو جاتے ہیں؟ پریشان ہوتے ہیں نا، تھکتے ہیں۔ وہ 450 میل کا سفر، کلومیٹر کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل طے کر رہے ہیں۔ اب کیا ہوا کہ وہ معبد جو ہے، وہ کہتے ہمارے پاس تو کچھ ہی نہیں ہے، کیونکہ سوکھا پڑا ہوا ہے، اور ہماری جو وہ جو بکری ہے، کیونکہ اس کی عمر بھی نکل چکی ہے، اب وہ دودھ دیتی ہی نہیں، اور بالکل کمزور تھی، اتنی کمزور ہے کہ اس کو ابو معبد چرانے کے بھی لیے نہیں لے کے جا سکتے۔ تو کہا ٹھیک ہے، لاؤ وہ بکری سامنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اس کے اوپر ہاتھ پھیرا، اور اس کے جو اڈرز ہیں، جو تھن ہوتے ہیں نا، اس کے اوپر جب ہاتھ پھیرا، اس نے دودھ دینا شروع کر دیا۔ اب جب وہ دودھ دینا شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا وہ جو وہ کنٹینر تھا وہ بھر لیا، اور بھر کے کیا کیا؟ اسے خود پیا، پہلے حضرت ابو بکر صدیق کو پلایا، عمر بن فہیرہ کو پلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ اس کو دوبارہ سے بھرا، اور کہا کہ لو۔ کس کو کہا؟ معبد کو کہا کہ یہ لے لو۔ تو وہ خوش ہو گئی کہ ایک تو ہماری بکری دودھ دینے لگی، اور پھر ہمیں جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، اس کو دودھ جیسی نعمت مل جائے، تو وہ کتنا خوش ہو جائے گا؟ خوش ہو گئے۔ اب یہ سمجھ لیں کہ وہ آئے ہیں اور گئے ہیں، کتنا وقفہ ہوا ہوگا؟ مشکل سے 25-30 منٹ کا ہے نا، آئے ہیں، دودھ پیا اور چلے گئے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں صحابی کو لے کر چلے گئے۔ اب جانے کے بعد کیا ہوا؟ شام کے وقت جب وہ بکری چرا کے ان کے ہسبینڈ جو تھے ابو معبد، وہ گھر پر آئے۔ گھر پر آئے تو کہا یہ دودھ کیسے دکھائی دے رہا ہے گھر میں؟ میں تو کوئی دودھ وغیرہ چھوڑ کر نہیں گیا تھا، اور یہ بکری بھی بڑی تازی تر و تازہ لگ رہی ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو کہا کہ میں آپ کو بتاتی ہوں، ایک شخص آیا تھا، اب اس شخص کے بارے میں وہ معبد کس طرح سے خوبصورتی بیان کرتی ہیں، وہ دیکھیے۔ معبد فرماتی ہیں کہ ایک شخص آیا تھا، وہ کیسا تھا دکھنے میں؟ رجل ظاہر الوداع، یعنی ایک ایسا شخص تھا جو ظاہری طور پر بڑا نیک اور پارسا دکھائی دے رہا تھا، بڑا خوبصورت دکھائی دے رہا تھا۔ ابلج الوجہ، یعنی کہ اتنا چمکدار اس کا چہرہ تھا۔ اب دیکھیں، ہم نے ابھی آپ کو کیا کہا تھا؟ وہ کہاں سے آ رہے تھے؟ صحرا سے آ رہے تھے۔ ہم ایسے تھوڑے سے سفر کر کے یہاں سے وہاں جائیں گے نا، تو ہماری حالت کیا ہو جاتی ہے؟ پسینے میں تربتر، اور لوگ سمجھ جاتے ہیں یہ سفر کر کے آئے، ہاپ بھی رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صحرا کے سفر میں بھی آئے ہیں، چہرہ تر و تازہ چمکدار ہے، چمک رہا ہے چہرہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ میں سوئی سے رات کے وقت کچھ سی رہی تھی، اور میری جو سوئی تھی کہیں گر گئی،
اب میں ڈھونڈ نہیں پا رہی ہوں. اب ہماری طرح تھوڑی نا لائٹس اور لیمپس اور شینڈلیئرز ہوتے تھے کہ بھائی لائٹ جلایا ٹارچ جلایا اور ڈھونڈ لیا. اس وقت جو اندھیرا تو اندھیرا ہی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ہیلپ کر دیتا ہوں, کہ میں ڈھونڈ دیتا ہوں سوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جھکے, آپ کے چہرے کی روشنی سے وہ سوئی چمکنے لگی. اور وہ کہتی ہیں کہ آپ کی باؤٹ آف دا ریڈینس آف ہز فیس, یعنی اتنی چمک نکلی کہ وہ سوئی چمکنے لگی. تو میں نے وہ سوئی اٹھا کر سینا شروع کر دی. اتنے چمکدار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تھا. اب وہ معبد کیا بیان کرتی ہیں کہ وہ شخص جو تھا بڑا چمکدار چہرے والا تھا. پھر فرماتی ہیں حسن الخلق, بہت زبردست اس کی تخلیق, یعنی کسی نے ایسے کیا کہ اس کو تراش دیا ہو, ایسا کوئی شخص تھا وہ. پھر کہتی ہیں لم تعیبو سجلا, یعنی ان کا جو پیٹ تھا وہ باہر نہیں نکلا ہوا تھا. آج تو ہر دوسرے مرد اور ہر دوسری عورت کا پرابلم کیا ہے نا, دا پروٹروڈنگ اسٹمک, ہے نا, یہ پورا باہر نکلا ہوا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک اور پیٹ مبارک دونوں ایک ہی لائن میں تھا. بالکل ایسا بھی نہیں تھا جیسے آج کل لوگ باڈی بناتے یوں وی شیپ کی, ویسا نہیں, بالکل سیدھا تھا ایک سیٹ میں. پھر فرماتی ہیں کہ ولم تزری بھی سعلا, یعنی ان کا سر بہت تناسب کے ساتھ بنا ہوا تھا, یعنی ان کا جو ہیڈ تھا بہت پروپورشنیٹ تھا, اتنا کہ وہ چھوٹا سا نہیں. کسی کسی کا ایسا ہوتا ہے نا کہ دیکھ کے بدن بڑا لگتا ہے اور باڈی سر چھوٹا لگتا ہے, یا بدن چھوٹا لگتا ہے سر بڑا لگتا ہے, ایسا نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باڈی پر وہ سر جو تھا بڑا جچ رہا تھا, اتنا اللہ رب العزت نے تناسب سے بنایا. پھر فرماتی ہیں وسیم قسیم, اتنے ڈیلیکیٹ, اتنے نازک اور اتنے خوبصورت کہ فرماتی ہیں کہ جیسے تخلیق کا نمونہ کسی نے پیدا کر دیا, یعنی اسپیسیمن آف کریشن. اللہ رب العزت نے اتنا زبردست مطلب وہ شخص جو تھا وہ اتنا زبردست تھا کہ جیسے کسی نے باریک بینی سے کسی کو تراش دیا ہو. ہم دیکھتے ہیں نا کہ وہ جو پچھلی پرانے زمانے کی کاریگری ہوتی ہے, تو وہ لوگ کیا کرتے تھے, دیواروں میں باریک باریک نقش بناتے تھے. تو وہ فرماتی ہے کہ جیسے کسی نے باریک باریک نقشی بنا دی ہے, ویسے ان کی تخلیق اللہ مطلب وہ شخص ویسا دکھائی دیتا تھا. فی آئی نہیں یہ داج, یعنی ان کی دونوں آنکھیں زبردست کانٹراسٹ رکھتی تھی. یعنی کیسے کہ جو کالا آنکھوں کا جو کالا پن ہے وہ بہت کالا تھا, اور جو سفید ہے وہ بہت سفید تھا. ہم دیکھتے ہیں نا کسی کی آنکھیں لال لال سی ہوتی ہیں, کسی کی پیلی پیلی سی ہوتی ہے, پیچھے جو بیک ہوتا ہے, تو ان کا آئرس بالکل کالا تھا اور پیچھے جو تھا بالکل سفید. اتنا زبردست کانٹراسٹ اللہ رب العزت نے ان کی آنکھوں میں رکھا تھا. پھر فرماتی ہیں فی اشفارہ وطف, ان کی پلکیں جو تھیں وہ کیسی تھی, لمبی لمبی تھی. ہم کتنی محنت کرتے ہیں, اور محنت چھوڑیں آج کل تو ہم کیا کرتے ہیں آرٹیفیشل لگاتے ہیں نا لمبی بنانے کے لیے. اللہ رب العزت نے ان کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچرلی لمبی لمبی پلکیں عطا کی تھی. پھر اللہ وہ فرماتی ہیں وفی انوں کی ہی سطح, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جو شخص تھے ان کی گردن بڑی لمبی اور سرائی دار تھی. پھر فرماتی ہیں وفی لحیتہ قطاطا, یعنی ان کی جو داڑھی تھی وہ بہت تھک اور فل تھی, یعنی بہت کثیف اور کالے رنگ کی اور بہت گھنی داڑھی تھی. آپ نے کسی کو دیکھا ہوگا بس 2-4 بال لٹک رہے ہوتے ہیں, ایسی نہیں تھی, بہت گھنی اور کثیف داڑھی تھی. پھر فرماتی ہے ازج اقرن, یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آئی بروز تھی وہ جیسے اب ہم بنواتے ہیں نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ویسے نیچرل آئی بروز عطا کی تھی. اور وہ آئی بروز کیسی تھی, ملی ہوئی نہیں تھی. دیکھیں اس سے حسن تھوڑا ختم ہو جاتا ہے نا کہ جب آئی بروز ملی ہوئی ہوتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی بروز جو تھی جڑی ہوئی نہیں تھی اور دور دور تھی, اور کیسی تھی جیسے آنکھ, یعنی خم ہوتا ہے نا جو اس کے اندر, تو ویسے ہی بنی ہوئی تھی. پھر آگے فرماتی ہیں کہ شدید السواد الشعر, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال تھے بڑے کالے رنگ کے تھے. پھر فرماتے ہیں اذا سمت علاہ وقار, جب آپ صلی اللہ, وہ شخص جو تھا وہ جب خاموش ہوتا تھا تو پورا وقار چھا جاتا تھا, یعنی ایک رعب چھا جاتا تھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاموشی ہے نا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گلانس ہے, ان کو دیکھنا ہے. کتنے لوگ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ہی مان لے آئے. عبداللہ بن سلام ایک یہودی عالم ہے, وہ جب ان کی اس شخص کی نظر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو اس نے کیا کہا تھا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا, یہ جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے, مان لو.
یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر لوگ کہہ دیتے تھے کہ یہ کیا ہے، صادق الامین ہے۔ پھر فرمایا وَإِذَا تَكَلَّمَ عَلَاهُ الْبَحَارِ، یعنی جب وہ بات کرتے تھے تو ایک کیا چھا جاتا تھا، ایک یعنی بولتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظمت، ایک بلندی چھا جاتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بولنا بھی ایک معجزہ تھا۔ اب دیکھیں ہم اتنے لوگوں میں بول رہے ہیں تو ہمیں تھوڑا کیا کرنا پڑ رہا ہے، اونچی آواز کرنی پڑ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا آواز کا کہ معجزہ تھا، یہ بھی دیکھیں کہ جب لاکھوں لوگ بھی کھڑے ہوں نا سامنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نارمل آواز میں بولتے تھے اور آخر کے شخص کو بھی برابر آواز پہنچ رہی ہوتی، اس کو ایسے جھکنے کیا کہا ہم کیا کرتے ہیں، یوں کہتے ہیں نا کیا کہا ابھی، کیا کہا ابھی، ہم پریشان ہو جاتے ہیں نا جب لاسٹ والے کو آواز نہیں آتی ہے تو پھر گہما گہمی پھیل جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ایسا کچھ نہیں تھا، جو لوگ بھی سنتے تھے آخر تک ویسی ہی آواز برابر پہنچا کرتی تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہیں وَأَحْسَنُهُ وَأَعْلَاهُ مِنْ قَرِيبٍ وَأَبْصَرَهُ مِنْ بَعِيدٍ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اجمل الناس تھے، اتنے جمیل، اتنے خوبصورت تھے کہ قریب سے دیکھو تو بھی خوبصورت، دور سے دیکھو تو بھی خوبصورت۔ اب دیکھیں ایک ایسی خوبصورتی ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ اس کی آنکھ خوبصورت ہے، اوور آل خوبصورت نہیں ہے، صرف آنکھیں خوبصورت ہے، اس کی ناک خوبصورت ہے، پوری طرح خوبصورت نہیں ہے لیکن ناک خوبصورت ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک آرگن، ایک ایک عضو اگر الگ الگ سے دیکھا جاتا تو وہ بھی خوبصورت تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوور آل دیکھا جاتا اوپر سے نیچے تک تو بھی خوبصورتی تھی۔ پھر فرماتی ہیں وَأَحْسَنُهُ عَلَاهُ مِنْ قَرِيبٍ حُلْوُ الْمَنْطِقِ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تھے تو ان کا منطق، ان کا جو لاجک تھا وہ اتنا زبردست تھا، یعنی بے فضول کی بات نہیں کرتے تھے، ہم کیسے ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، اپنا مقصد نہیں بیان کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کرتے تھے ٹو دا پوائنٹ کرتے تھے، یعنی کہ نہ کم نہ زیادہ، اور اتنی ٹو دا پوائنٹ بات ہوتی تھی کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یعنی ورڈز جو ہے گننا چاہے تو گن لیں، اتنی، اور بات ایسے نہیں۔ اب دیکھیں کوئی شخص اگر تھوڑی سی بات کرتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، ڈیٹیل میں بتاؤ نا، بات نہیں سمجھ آ رہی ہے نا، اور کبھی کوئی ڈیٹیل میں ارے بس کر دو کتنا بولو گی، ہے نا، ہم زیادہ بھی نہیں سن سکتے کم بھی نہیں سن سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بولتے تھے تو اتنا نپا تلا بولتے تھے اور اتنا آسان الفاظ میں بات کرتے تھے جسے چھوٹا بچہ بھی سمجھ گئے، اتنے خوبصورتی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کیا کرتے تھے۔ پھر فرماتی ہیں یہ امیجن کریں صرف 30 منٹ کا وقفہ ہے جو وہ گزرے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے اتنا سب کچھ نوٹ کر لیا کہ کیا خوبصورتی اور کیا ان کا حسن ہے۔ پھر کیا فرماتی ہیں كأن منطقه حرازة النظم يتحدر، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ایسا لگتا کہ کوئی زبان سے موتی گرا رہا ہے اور ایک کے بعد ایک موتی نکلتے جا رہے ہیں، اور وہ موتی بھی بڑے پالش قسم کے، یعنی چمکدار موتی ہیں، اس طریقے سے وہ بیان کریں۔ پھر فرماتے ہیں ربا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہائٹ تھی، ہائٹ وہ کیسی تھی، درمیانہ ہائٹ تھی، یہ بھی ایک معجزہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے نا تو چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو سب سے بڑے دکھائی دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہائٹ کیسی تھی، میڈیم ہائٹ تھی، یہ نہیں بہت لمبے بھی نہیں تھے بہت چھوٹے بھی نہیں تھے، لیکن جب کسی محفل میں کھڑے ہو جاتے بڑی بڑی ہائٹ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کم دکھائی دیتے تھے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ پھر فرماتی ہیں کہ ربا غصن بین غصنین، یعنی شاخوں کے درمیان، دو شاخوں کے درمیان ایک شاخ، یعنی amidst the two branches there is one، کیا مطلب کہ صحرا کی بات ہو رہی ہے نا، کہاں کی بات ہو رہی ہے، ریگستان کی بات ہو رہی ہے، اور ریگستان میں جو ریگستان والے ہوتے ہیں، دیکھیں ہمارے چاروں طرف بہت سارے درخت ہوتے ہیں، پیڑ ہوتے ہیں، لیکن جب ہم ریگستان یا صحرا یا ڈیزرٹ کو دیکھتے ہیں تو ہم فوٹو کھینچنا شروع کر دیتے ہیں، اور پہلی بار دیکھا ڈیزرٹ، ہے نا، لیکن وہ ڈیزرٹ والے جب درخت دیکھتے ہیں پیڑ دیکھتے ہیں تب وہ خوش ہوتے ہیں کیونکہ ان کو دکھائی نہیں دیتا کبھی، تو وہ کہتی ہیں کہ جیسے صحرا میں دو پیڑ کھڑے تھے
اس کے اندر سے ایک برانچ نکلی جو سب سے خوبصورت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ دو برانچز کون ہیں؟ ابو بکر صدیق اور حضرت عامر بن فہیرہ۔ ان دونوں کے درمیان ایسا لگ رہا تھا کہ ایک تیسری شاخ، ایک تیسرے وہ خوبصورت سی برانچ کھڑی ہے جس کو میں دیکھ رہی ہوں۔ پھر فرماتی ہے لَهُ رُفَقَاءُ يَحُفُّونَ بِهِ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے دوست اور ایسے ساتھی تھے جو کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کرتے تھے؟ ان کی ہر بات کی حفاظت کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو سننے کے لیے دوڑتے تھے۔ یعنی دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں تھیں وہ صحابہ اکرام کو اتنی زیادہ اٹریکٹ کرتی تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ ایک لفظ بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے نکالے وہ میں مس نہ کروں، میرے اس کان سے وہ چھوٹ نہ جائے، میں ہر لفظ کو سن لوں، میں ہر بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سن لوں۔ یہ صحابہ اکرام کی کوشش ہوتی تھی۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم دے دیتے تھے تو صحابہ اکرام دوڑ پڑتے تھے کہ میں کر دوں یا میں کر دوں، یعنی آپس میں کمپٹیشن چالو ہو جاتا تھا کہ میں اس کام کو سر انجام دے دوں، کسی اور کو یہ شرف حاصل نہ ہو کہ نبی نے حکم دیا اور وہ کیا کر گیا؟ بازی لے گیا۔ پھر یہ اتنا سارا کچھ بیان کرتی ہیں اور پھر فرماتی ہیں کہ یہ ساری جو ان کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو شخصیت بیان کی، تو حضرت ابو معبد جو ان کے جو ہسبینڈ تھے وہ آئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو لگتا ہے یہ وہی شخص ہے جو جن کے ذکر مکہ میں چھڑ گئے ہیں، یعنی یہ وہی شخص ہے۔ یقین مان لو ام معبد، اگر مجھے موقع ملا اور وہ شخص مجھے حاصل ہو گیا، میں جا کر ان کے ہاتھ پر بیعت لے لوں گا۔ یعنی کیا ہوا؟ دیکھا کیا؟ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، صرف حسن کے بارے میں سنا، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ ہے، اور میں جا کر ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ لوں گا۔ یہ انہوں نے صرف سن کر ان کے اوپر ایمان لیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی اتنی زبردست تھی کہ جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے نا، ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ 14ویں رات کا چاند آسمان میں نکلا ہوا ہے، تو میں نے سوچا کہ ذرا میں کمپیر تو کروں کہ کون زیادہ خوبصورت ہے، میرے نبی زیادہ خوبصورت ہے یا وہ 14ویں کا چاند زیادہ خوبصورت ہے؟ تو میں نے کیا کیا؟ میں نے چاند کو دیکھا، پھر نبی کو دیکھا، پھر چاند کو دیکھا، پھر نبی کو دیکھا، پھر چاند کو دیکھا، پھر نبی کو دیکھا، تو واللہ میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 14ویں رات کے چاند سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کی طرح نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی نے کیا کیا؟ لوگوں کے ہاتھ کٹ گئے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبصورتی ہے اللہ رب العزت نے اس کو کیا کیا ہے؟ ڈھانک رکھا ہے، وہ پوری طرح سے لوگوں کے اوپر ظاہر نہیں کی گئی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے تھے نا، تو ہمارے اندر دو جذبے، دو فیلنگز مطلب کیا کرتی رہتی تھی؟ کانفلکٹ، مطلب یہ جذبات آتے رہتے کہ ہم دیکھ لیں۔ پھر جب دیکھنے کی کوشش کرتے تو کیا ہوتا؟ ایک شائنس اور ایک شرم اور حیا آ جاتی، تو ہم اپنی آنکھوں کو نیچے کر لیتے۔ پھر دیکھنے کی کوشش کرتے، پھر حیا آ جاتی، تو دیکھنے کے مطلب ہم کیا کرتے ہیں؟ منہ کو نیچے کر لیتے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں اتنی مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھا ہوں، مجلس میں بیٹھا ہوں، لیکن اگر تم کہو گے نا مجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دکھائی دیتے ہیں، تم بتا نہیں پاؤں گا۔ یعنی اتنی مجھے حیا آتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرے پر دیکھتے ہوئے۔ اسی لیے تو وہ جو پرابلم یوسف علیہ السلام کے دور میں ہوئی، جو عورتوں میں اور جو بھی لوگوں میں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو وقار، جلال اور ہیبت سے کیا کیا تھا؟ ڈھانک رکھا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بہت ایزی گوئنگ تھے، یعنی بہت آسانی سے لوگوں کو مل جایا کرتے تھے، اور بہت سننے والے تھے۔ یہاں تک کہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک پاگل عورت ہی مکہ میں گھوما کرتی تھی۔ اب مکہ میں وہ عورت تھی، پاگل تھی، کوئی اس کی بات سنتا نہیں تھا۔ ایک مرتبہ اس پاگل عورت نے کیا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، شاید مدینہ میں تھی، مدینہ میں،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لے کر مدینہ مسجد نبوی جو تھی اس کے پاس دھوپ میں لے کر کھڑی ہو گئی اور اپنی باتیں. اب پاگل لوگ کیسی باتیں کریں گے؟ کوئی کام کی بات ہوگی؟ بالکل بھی نہیں. وہ اپنی باتیں کرے جا رہے کرے جا رہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنے جا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ہاں میں یعنی پوری طرح سے تمہاری باتوں کو سن رہا ہوں, اور سنتے جا رہے ہیں سنتے جا رہے ہیں سنتے. صحابہ کرام وہاں سے گزر رہے اور کہہ رہے ہیں کہ پاگل عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوپ میں کھڑا کر رکھا ہے. اور ان کو کیا ہو گیا؟ غصہ آنے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ, یہ پاگل عورت ہے, اس کی کوئی بات نہیں سنتا, آپ کیوں کھڑے ہو کے دھوپ میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں؟ آپ کو بہت دنیا کے کام ہے, آپ کیوں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں؟ کہا کہ دنیا بھی اس کی نہیں سنتی تو کیا میں بھی نہ سنوں؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم واز اے گڈ لسنر. ٹھیک ہے, بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سننے والے تھے. یعنی آج کے دور میں لوگوں کا سننا جو ہے نا وہ بہت کم ہوتا جا رہا ہے, ایک دوسرے کو سننے کا جو معاملہ ہے وہ کم ہو گیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زبردست سننے والے تھے. پھر فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم مقصد رکھتے تھے. ایسے ہی کوئی بے راہ روی والی زندگی نہیں تھی کہ آئے کھائے پیے سوئے اور چلے گئے دنیا سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد تھا. اور وہ مقصد کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک واقعے سے ہم بتاتے ہیں. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ شروع کا دور ہے, دعوت کا شروع کا دور ہے, اور آپ سارے لوگ قریب آ جائیں. دعوت کا دور ہے اور شروع کا وقت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کر رہے ہیں اور ایک مرتبہ سجدے میں تھے, نماز پڑھ رہے تھے, نماز ادا کر رہے تھے. تو کسی نے کیا کیا, کافروں نے, مشرکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر, گردن پر کیا رکھ دی؟ اونٹ کی اوجڑی رکھ دی نا, وہ جو انٹسٹائن ہوتے ہیں وہ پیٹھ پر رکھ دیا. اور اونٹ کی اوجڑی سوچے کتنی بھاری ہوتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر نہیں اٹھا پا رہے, اتنی بھاری. کسی نے جا کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اراؤنڈ 6-7 سال کی ہوں گی, بہت چھوٹی سی بچی ہوں گی, حضرت فاطمہ کو جا کے بتایا کہ تمہارے والد کے سر پر کسی نے اوجڑی رکھ دی ہے. تو وہ روتی ہوئی بھاگتی ہوئی آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ سے کیا کیا؟ اوجڑی ہٹانے لگے. اور فرماتی ہیں کہ برا ہو ان لوگوں کا. تو وہ برا بھلا کہنے لگی کہ جنہوں نے میرے ابا جان کے اوپر ایسے اوجڑی رکھ دی. تو کہا فاطمہ نہیں, تمہارا باپ جو دین لایا ہے وہ دنیا کے ہر گھر میں ہوگا. تو یہ کیا ہے؟ ویژن ہے, مقصد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی نہیں کہ یہ رکھا ہے رکھنے دو, بدعا دینے کی ضرورت نہیں ہے, تمہارا والد اپنے اخلاق سے دین پھیلائے گا. ہمارا کیا معاملہ ہوتا ہے, ہمیں کوئی کچھ بول کے تو دکھا دے, ہم تو اس کے 1 کی 10 سنائیں گے. وہاں پر دیکھیں کہ کوئی اوجڑی, کتنا امبیرسنگ, کتنے ویسا ماحول ہے نا کہ کوئی آپ کے اوپر کچھ رکھ کر چلے جائے یا کچرا کوڑا پھینک دے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ تمہارا والد جو دین لایا ہے وہ ہر گھر میں جائے گا. پھر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقصد تھا وہ صحابہ اکرام تک میں منتقل ہو گیا, وہ انہوں نے بھی اڈاپٹ کر لیا. حضرت عمر بن العاص فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کافر تھے, جب انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا, جہالت کا زمانہ تھا, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے پوچھا کہ تمہارا کیا مقصد ہے زندگی کا؟ تو حضرت عمر کیا کہتے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس بہت سارے اونٹوں کا ایک باڑا ہو اور میں اونٹوں کو کیا کروں, دودھ نکالوں, میں کھاؤں پیوں مزے کروں. ہمارے ایسے مقصد ہوتے ہیں نا, ایک بڑا سا گھر ہو ہمارا, یہ ہو ہمارے, وہ ہو. اب یہ ہو گیا, یہ وقت ہے جب جہالت کا زمانہ ہے. حضرت عمر نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا. جب اسلام قبول کر لیتے ہیں, عمر بن العاص کیا کہتے ہیں کہ عمر, میں نے تمہیں جہالت کے زمانے میں ایک سوال کیا تھا کہ تمہاری زندگی کا کیا مقصد ہے, تم نے کہا تھا اونٹوں, بہت سارے اونٹ ہونا چاہیے میرے پاس. تو کہا کہ اب بتاؤ تمہارا کیا مقصد ہے. تو کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہر گھر میں پہنچ جائے. یہی مقصد تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. فرما رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں, اب میرا مقصد وہ نہیں ہے جو تم نے پہلے سنا تھا کہ میں اونٹ جمع کر لوں, کیونکہ یہ تو فنا ہو جانے والی چیز ہے, ختم ہو جائیں گی. اب میں چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہر گھر میں روشن ہو جائے. پھر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بہادر تھے, ایسے ڈرتے نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیں ہم آج کل کتنے نیوز میں سنتے ہیں نا, بوم بلاسٹ ہو گیا, یہ ہو گیا, ہم یہ ساری چیزوں سے بہت واقف ہیں.
مکہ کے لوگ اتنے واقف نہیں تھے یہ سب چیزوں سے، بلاسٹ ہونے سے اور یہ بوم سے اور یہ سب چیز سے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آسمان سے ایک بہت بڑا سا پتھر زمین کی طرف گرا۔ اب جب بہت بڑا بگ بینگ ہوا، دھماکہ ہوا، تو سارے لوگ جو تھے گھبرا گئے، سارے صحابہ کرام اندر چلے گئے کہ کیا ماجرا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واحد تنے تنہا نکل کر گھر سے اکیلے نکلتے ہیں، گھوڑے پر سوار ہوتا، گھوڑے پر بھی کوئی سیڈل وغیرہ نہیں لگی ہوئی ہے، ڈائریکٹ چڑھتے ہیں گھوڑے پر، اور گھوڑے پر چڑھنے کے بعد کیا کرتے ہیں، جا کے پورا چیک کر کے آتے ہیں اور کہتے ہیں اٹس آل اوکے، سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بہادر تھے۔ پھر فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت عاجز، انکساری، بہت جھکنے والے، بہت ہمبل تھے۔ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کر لیا، مکہ فتح ہو گیا، جب پورا مکہ کیا ہو گیا، اسلام سے بھر گیا، سارے لوگ اسلام کو قبول کر لیے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، کہاں داخل ہو رہے ہیں، مدینہ سے مکہ، مدینہ گئے تھے نا ابھی ہجرت کر کے، مدینہ سے اب مکہ آ رہے ہیں۔ اب مکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، فاتح، وکٹوریس ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب کیا ہو گئے، وہاں کے سمجھ لیں کیا ہو گئے، کنگ ہو گئے نا، راجا ہو گئے، تو اب بادشاہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو کیا کر سکتے، بدلہ لے سکتے کہ بھائی تم نے میرے اولاد کو ستایا، تم نے میرے گھر والوں کو ستایا، صحابہ اکرام کو ستایا، تم نے میرے کیا کیا، گھر بار چھین لیے، ہمیں مدینہ جانا پڑ گیا، اپنے گھروں کو چھوڑنا پڑ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ، مدینہ سے مکہ میں داخل ہوئے، اتنا جھکے ہوئے تھے، اتنا زیادہ اپنے سر کو جھکا کر رکھا ہوا تھا کہ آپ کی داڑھی مبارک اونٹ کی پشت پہ کیا ہو رہی تھی، جھکی ہوئی تھی، یہ بتانے کے لیے کہ میں کوئی مغرور شخص نہیں ہوں، میں تکبر کرنے والا نہیں ہوں، کیونکہ جو لوگ جیت جاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، تکبر سے اپنی تلواریں ہلاتے ہیں، پرچم ہلاتے کہ ہم جیت گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھک کر آئے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کی وجہ سے کامیابی ملی ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، اتنے مطلب ہمبل اور جھکے ہوئے، اتنے زیادہ انکساری اور عاجزی کرنے والے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ کیسے تھے، اپنے گھر والوں سے بہت اچھے اخلاق رکھتے تھے۔ ہم یہ بات کر کے مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں فرمایا جاتا ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں لنا شمس وللآفاق شمس، ہمارے پاس ایک سورج ہے، جیسے آسمان کو اللہ نے ایک سورج دیا ہے ویسے ہمارے پاس ایک سورج ہے، یعنی کون، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے کیا ہو گئی، ایک سورج نے روشنی پھیلا دی اور سارے لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ پھر فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اگر ان سے پوچھا جائے کہ عائشہ، اے عائشہ نبی کیسے ہیں، تو کہتی ہیں بہت ہنسنے والے، بہت کھیلنے والے، یعنی باہر والوں سے جب پوچھا جاتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو کیسے ہیں، تو کہتے تھے بہت جلال اور ہیبت ہے، یعنی ایک سنجیدگی ہے، اور گھر والوں سے پوچھا جاتا ہے تو بہت جوک کرتے ہیں، بہت مذاق کرتے ہیں، بہت انٹرٹینمنٹ کرتے ہیں ہمارے ساتھ، بہت ساری مطلب ہمیں کھیل بھی کھلواتے ہیں، گیمز بھی کھیلتے ہیں ہمارے ساتھ۔ گیمز کا یہ تک معاملہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں بہت پتلی دبلی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا یا رسول اللہ ریس کریں، ریس لگائے، سوچے یہ تو بچوں کے کھیل ہے نا، لیکن کس سے کہہ رہی ہے، دو جہاں کے سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتی ہیں کہ چلو ریس کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے عائشہ ہم ریس کرتے ہیں، یعنی اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انٹرٹین کرتے تھے۔ اب کیا ہوا کہ وہ بہت دبلی پتلی تھی، جب ریس لگایا تو حضرت عائشہ کیا ہو گئی، جیت گئی، جیت گئی۔ اب کچھ سال گزر گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی کیا ہو گئی، پٹ آن کر لیا انہوں نے، تھوڑے سے وزن بڑھ گیا، اب وزن بڑھ گیا اور تو ایک کارواں سے نکل رہے تھے، ایک جگہ سے نکل رہے تھے، اب سارا کارواں جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم سب آگے چلے جاؤ، میں اور میری بیوی تھوڑا بعد میں آئیں گے۔ اب کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بیوی کے ساتھ تھے تو فرماتے ہیں کہ عائشہ ریس لگائیں، تو کہتی ہیں یا رسول اللہ بالکل ریس لگاتے ہیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب ریس لگاتی ہیں اور دوڑنے لگتے ہیں، اب جب دوڑتی ہیں تو کون جیت جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیت جاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عائشہ یہ اس دن کا بدلہ ہے۔ ہاں بس خالی چار ہی ہے بس ابھی، ہاں سب آتے بس مکمل بس پیچھے نا، میں نے بول دی مکمل کر دی، لاسٹ بات
لاسٹ ہاں تو ابھی کھانا کھانے میں ہاں میں وہی تکمیلی کر تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے عمدہ تھے، سب سے اعلیٰ تھے. یعنی وہ جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو مسکراتے ہوئے لوگوں کو خوش کر دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ اپنی بیویوں کو حبشیوں کا کھیل بھی دکھاتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ حبشیوں کا جو کھیل ہوتا ہے نا، حبشی لوگ جو وہ کرتے ہیں، جنگ وغیرہ کرتے ہیں، ہاں تو وہ ایک مرتبہ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ دیکھنا چاہتی ہو؟ اب وہ چھوٹی تھی، وہ کہتی ہے ہاں میں دیکھنا چاہتی ہوں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے پردہ کر کے کھڑے ہو گئے اور پیچھے سے وہ دیکھ رہی. اب دیکھتے 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 آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پیروں کو بدلنے لگے، تھک گئے. اب وہ کہتی ہے میں دیکھنا چاہتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ عائشہ ہو گیا بس، دل بھر گیا؟ کہتی نہیں نہیں ابھی نہیں، میں تو اور دیکھوں گی. تو کہتی ہے میں بس چیک کر رہی تھی کہ واقعی میں وہ رکتے ہیں کہ نہیں میرے لیے. تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب تک تمہارا دل نہیں بھر جاتا تب تک دیکھتے رہو. پھر فرماتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ کی محبت میرے لیے کیسی ہے؟ کہتے ہیں ایک گاٹھ کی طرح. جیسے دیکھیں دھاگے میں گاٹھ لگ جاتی ہے تو آپ اس کو کھول نہیں سکتے، تو کہتے ہیں اس گاٹھ کی طرح. کہتے ہیں تھوڑے تھوڑے سال بعد پوچھتی رہتی تھی کیسی ہے وہ گاٹھ، تو کہتے ہیں وہی جیسی پہلے تھی نا پکی پکی، ویسی ابھی بھی پکی پکی. یعنی اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ معاملات کیا کرتے تھے. ہمیں بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اخلاق حسنہ سیکھنے ہیں، ایسے اخلاق جو ہم اپنی زندگیوں میں کیا کریں، منتقل کریں، تاکہ ہماری زندگیاں بھی خوبصورت ہو جائیں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.